السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار بار بلند درود پاک کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم۔ نعت پاک کے شاد پیش کروں میں ہم بھی کاش مدینے کو بلائے جاتے، ہم بھی کاش مدینے کو بلائے جاتے، روک سرکار کو دکھ درد سنائے جاتے، روک سرکار کو دکھ درد سنائے جاتے، زندگی اس میں سرکار پہ ہوتی جو بسر، زندگی اس میں سرکار پہ ہوتی جو بسر، پھر نہ دنیا میں مسلمان ستائے جاتے، پھر نہ دنیا میں مسلمان ستائے جاتے، اے کوفہ میں ہو جس گھڑی نعرہ تکبیر لگائے جاتے، جس گھڑی نعرہ تکبیر لگائے جاتے، میرے سرکار کو دنیا سمجھ جاتی ہے، میرے سرکار کو دنیا سمجھ جاتی ہے، پھر تو ہر گھر میں میلاد منائے جاتے، پھر تو ہر گھر میں میلاد منائے جاتے، ڈنگ سہتے محبوب کو تکلیف نہیں، ڈنگ سہتے محبوب کو تکلیف نہیں، دوستی ایسی ہے یاروں سے نبھائے جاتے، دوستی ایسی ہے یاروں سے نبھائے جاتے، کربلا سے ہمیں پیغام حسینی ہے ملا، کربلا سے ہمیں پیغام حسینی ہے ملا، سر کو دے کر بھی ہے اسلام بچائے جاتے،
سر کو دے کر بھی ہم اسلام بچائے جاتے، ہم بھی کاش مدینے کو بلائے جاتے، روک سرکار کو درد سنائے جاتے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، آج کی یہ شب ماہ محرم کی 9ویں شب ہے. ہم سکون و اطمینان کے ساتھ بلکہ پورے امن و امان کے ساتھ شہدائے کربلا کا تذکرہ سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ذرا غور کیجئے کہ آج کی یہ شب کربلا والوں پہ کیسے گزری ہو. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا اور دشمنوں کی فوج دن بدن بلکہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی ہے. ادھر 82 افراد، 80 پر 2 افراد، اور وہاں 22,000 کا لشکر جرار خون خوار لوگ کھڑے ہوئے. ایسے موقع پر استقامت کے لیے امام حسین کا جگر چاہیے. اسی لیے شاعر عرض کرتا ہے، چاروں طرف تھے کوفی یزیدی، بیچ میں تنہا میرا حسین. چاروں طرف تھے کوفی یزیدی، بیچ میں تنہا میرا حسین. ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات. ایسے موقع پر بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان،
بڑے بڑے بہادر ان کے قدم لرزنے لگتے ہیں اور ان کی استقامت ختم ہو جاتی ہے، مگر قربان جائیے نواسۂ رسول کی استقامت پر۔ سامعین کرام، اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ جب اجمیر تشریف لائے اور آپ پر انا ساگر کا پانی بند کیا گیا تو آپ نے اپنے ایک مرید کو کٹورا دیا اور کہا کہ اس کٹورے کو انا ساگر کے پاس رکھو، یہ کٹورا پانی لے آؤ۔ وہ کٹورا پانی جو لایا، انا ساگر کا پورا پانی خشک ہو گیا۔ سارے لوگ پریشان تھے کہ اب پانی کہاں ملے گا۔ پھر جب آپ سے معافی طلب کی گئی تو آپ نے مرید سے کہا کہ جاؤ اس کٹورے میں جو پانی ہے اسے گرا کے آؤ۔ کٹورے کا پانی گرا تو انا ساگر پہلے کی طرح لہلہانے لگا۔ تو خواجہ غریب نواز سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ کمال ہے کہ پانی بند کرنے والوں کو آپ نے اس طرح پریشان کر دیا کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ ہی کے جد امجد، آپ ہی کے دادا جان امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اگر نہر فرات کے پانی کو اس طریقے سے خشک کرنا چاہتے تو خشک کر دیتے تھے، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو خواجہ اجمیری نے کہا کہ امام حسین کا مقام بہت اونچا ہے اور امام حسین کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں، میں ایک ادنا غلام، مگر یہاں پر تم لوگوں نے جو دیکھا وہ کرامت کو دیکھا ہے، اور امام حسین جو پیاسے ہو کر شہید ہوئے وہاں تم لوگوں کو استقامت نظر آئے۔ اور یہ بھی سنو، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا مقام کرامت سے بھی اونچا ہے۔ وہاں پر شہادت مقصود تھی، اگر ایسی کرامت ظاہر ہو جاتی تو پھر امام حسین کو شہادت کا نصیب ہوتی۔ حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہلے ہی سے مشہور تھی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر فرمایا کہ ستقتلہ امتی، ستقتلہ امتی، میرے اس نواسے کو میری امت ہی قتل کرے گی، میری امت ہی قتل کرے گی۔ یعنی میرا کلمہ پڑھنے والے، میری بتائی گئی اذان دینے والے، میرے سکھائے گئے طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرنے والے نام میرا لیں گے، کلمہ میرا پڑھیں گے، مگر میرے نواسے ہی کو قتل کریں گے۔ سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس کی وجہ کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ میدان کربلا میں دو فریق، ایک حسینی فریق، دوسرا فریق یزیدی فریق۔ ادھر حسینی جماعت تھی، ادھر یزیدی جماعت تھی۔ حسینی جماعت کا بھی ایک مقصد تھا، یزیدی جماعت کا بھی ایک مقصد تھا، کیونکہ انسان کوئی بھی کام بغیر مقصد کے کرتا نہیں۔ تو میں عرض کروں کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کا مقصد کیا تھا، یزید پلید اور اس کے سپاہیوں کا مقصد کیا تھا؟ سامعین کرام، امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں حق قائم ہو جائے۔ یزید نے
غلط طریقے سے بہت بڑا عہدہ اپنا لیا ہے۔ یہ مقدس عہدہ ہے، امیر المومنین کا عہدہ، مسلمانوں کے حاکم بن جانے کا عہدہ۔ یہ وہ عہدہ ہے جس کے قابل ابو بکر صدیق تھے، یہ وہ عہدہ ہے جس کے قابل حضرت عمر فاروق تھے، یہ وہ عہدہ ہے جس کے قابل عثمان غنی تھے، یہ وہ عہدہ ہے جس کے قابل علی مرتضیٰ تھے، یہ وہ عہدہ ہے جس کے قابل امام حسن مجتبیٰ تھے۔ اس عہدے کے لیے ایسا شخص مناسب ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہو، رسول خدا کا فرما بردار، انصاف کو قائم کرنے والا ہو، دین کی پابندی کرنے والا ہو۔ مگر یزید اس کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھیں، تو امام حسین یہ چاہتے تھے کہ میں ہرگز اس انسان کو نائب رسول نہیں مانوں گا، خلیفہ رسول نہیں مانوں گا جس کے اندر دین کی پابندی نہیں ہے۔ اگر اس سلسلے میں میری جان جائے تو جائے، مگر میرا ایمان نہ جائے۔ دین کی حفاظت کرنا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تھا۔ دوسری طرف یزیدی لشکر، ان کا مقصد کیا تھا؟ حکومت کو حاصل کرنا، تخت کو حاصل کرنا، راج کو حاصل کرنا، دنیا کو حاصل کرنا، دولت کو حاصل کرنا، یہ مقصد تھا ان کا۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اگر نواسہ رسول کی جان لینے کا موقع بھی آ جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی جان تو لے لیں گے، مگر دنیا کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ سامعین کرام، دونوں کے مقصدوں میں زمین و آسمان کے فرق سے زیادہ فرق۔ ایک مقصد مقدس مقصد اور دوسروں کا مقصد ناپاک گندا مقصد۔ ایک طرف رحمانی جلوہ نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف بھیانک شیطانی چہرہ نظر آ رہا ہے۔ سامعین کرام، محرم الحرام کی 7ویں تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی بند کر دیا گیا کہ نہر فرات پر 500 سپاہیوں یزیدیوں کی جانب سے مقرر کر دیا گیا کہ کوئی نہر فرات کو جا کر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بچے بلک رہے، عورتیں تڑپ رہی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی، اللہ کی بھائی عباس علم بردار، اللہ کی بھائی کسے کہتے ہیں؟ باپ یہ ہو ماں علم۔ امام حسین کی والدہ بی بی فاطمہ ہے، والد حضرت علی، حضرت عباس کے والد حضرت علی ہے لیکن ماں دوسری عورت ہے۔ تو باپ دونوں کی ایک، امام حسین اور امام حسین کے بھائی عباس دونوں کے باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ اس رشتے کے بھائی کو کہتے ہیں اللہ کی بھائی، اور ہماری یہاں کی زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں میرا بھائی۔ تو چلیے، حضرت عباس کے اندر بھی حضرت علی مرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ حضرت عباس علم بردار ہمت کر کے آگے بڑھتے، جب نہر فرات کے قریب پہنچتے
تو آپ کے چہرے کے وقار کو دیکھ کر یزید کے سپاہی دور دور ہو جاتے ہیں۔ بالآخر آپ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پہلے گھوڑے کو پانی پلائیں، مگر گھوڑا پانی نہیں پیتا، جانور ہے مگر اسے بھی اتنا شعور ہے کہ نبی کا گھرانہ پیاسا ہے، میں کیسے پانی پیوں گا؟ چونکہ کبھی کبھی جانوروں میں وہ شعور دیکھا جاتا ہے جو شعور انسانوں میں نہیں دیکھا جاتا۔ تو حضرت عباس علم بردار اپنے مشکیزے میں پانی بھر لیا۔ مشکیزہ یعنی وہ تھیلی، چمڑے کی تھیلی جس میں پانی بھرا جاتا ہے، تو مشکیزے میں پانی بھر کے واپس لوٹ رہے ہیں تو سپہ سالار، یزیدیوں کا جو سپہ سالار تھا عمرو بن سعد، وہ چلا کر کہتا ہے کہ اے بزدلو، یہ شخص آ کر پانی بھر کے جا رہا ہے اور تم کیا پہرا دے رہے ہو؟ اگر آگے بڑھ کے لڑنے کی ہمت نہیں تو کم از کم تیروں کو تو پھینکو، تمہارے پاس تیروں کی کمی کیا؟ تیروں کو برساؤ۔ تو حضرت عباس علم بردار کے مشکیزے پر تیر برسایا۔ ایک ظالم نے حضرت عباس کا ہاتھ کاٹ دیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا مشکیزے کو، دوسرے ہاتھ پہ بھی وار کر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ آپ نے دانتوں سے پکڑ لیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی ہوگی؟ مگر خیمے میں پہنچنے کے پہلے پورا مشکیزہ تیروں کے بار بار چبھنے کی وجہ سے پھٹ کر بالکل خالی ہو جاتا ہے، اور آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی میرا یہ سہارا مجھ سے رخصت ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ایک شہادت نہیں تھی، کئی شہادتوں کا مجموعہ، کیونکہ امام حسین کے بھائی کی شہادت ہوئی، اس شہادت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بھی کوئی کم شہادت نہیں ہے۔ تو حضرت عباس علم بردار شہید ہو جاتے ہیں۔ ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا، 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ اسلامی ماحول میں یہ بڑا یادگار دن ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اسی دن حضرت یوسف اور حضرت یعقوب یہ باپ بیٹے دونوں کئی برسوں کی جدائی کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ دن ہمیشہ کسی نہ کسی پیغمبر کی کامیابی کا دن رہا ہے، اور یہی وہ دن ہے یوم عاشورہ، جس دن قیامت برپا ہوگی۔ تو یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم لوگ
محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن اولا بموسیٰ منہم، موسیٰ علیہ السلام سے ہم لوگ یہودیوں کی بنسبت زیادہ قریب۔ یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وخالف اليہود، مگر یہودیوں کے خلاف کام کرو، یعنی تم بھی روزہ رکھو، یہودی بھی روزہ رکھیں تو یکساں ہو جائیں، ذرا الگ رویہ اختیار کرو۔ وہ الگ رویہ کیا ہے؟ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، ایک روزے کے بجائے 2 روزے رکھ لیا کرو، یا ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ لو۔ 10واں روزہ تو رکھتے ہو، 9واں 10واں رکھ لو، یا 10واں اور 11واں رکھ لو، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ یہودی اور مسلمان دونوں ایک سے عمل کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، مسلمان 2 روزہ رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بڑا مبارک دن، عاشورے کا دن بھی تھا، جمعہ کا دن بھی تھا۔ عمرو بن سعد نے جنگ کا اعلان کر دیا، تلوار تیر کو برسا کر جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور عورتوں سے کہتے ہیں کہ جب ہماری شہادت ہو جائے تو تم چیخنا نہیں، چلانا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا، صبر کرنا، کیونکہ ہمارا مقصد ہی ہے شہادت پانا۔ اور جو آپ کے ساتھی تھے، آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو اپنی مرضی اور خوشی سے میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے، اور جو جانا چاہتا ہے اس پر کسی قسم کی زبردستی نہیں، جو جانا چاہے جائے، کیونکہ امام حسین کا بھروسہ لوگوں پر نہیں، اللہ کی ذات پہ تھا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرات محترم، حر بن ریاحی یزید کی طرف سے مقرر کیا گیا سپاہی، اسی سپاہی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکا، مگر جب دیکھتا ہے کہ وہ یزیدیوں کے ساتھ ہے اور اس کے سامنے امام حسین کا نورانی چہرہ ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ میں جہنمیوں کے ساتھ ہوں، میرے سامنے جنت کا سردار کھڑا ہوا ہے۔ امام حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا نواسا حسن اور دوسرا نواسا حسین، حسن و حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے 2 سردار۔ تو جنت کے نوجوانوں کا سردار اس طرف اور یہاں پر جہنم میں جانے والے، تو حر بن ریاحی کا دل بے قرار ہو گیا۔ اب حر بن ریاحی نے کہا کہ اب مجھے موقع ہے، یا میں جنت کی طرف جاؤں یا جہنم ہی کی طرف رہوں۔ بالآخر حر بن ریاحی کے دل
ایمانی ولولہ پیدا ہوا اور حر بن ریاحی اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، چھلانگ لگا کر امام حسین کے پاس پہنچ گئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر معافی طلب کیا کہ اے نواسے رسول، کرم کرنا آپ کا کام ہے، معاف کر دینا آپ کا کام ہے، میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ معاملہ اتنا بگڑ جائے گا، یہ معاملہ اتنا وائلنٹ ہو جائے گا، اتنا بگڑ جائے گا کہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں یہ سوچا نہیں تھا، میں یہی سوچا کہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کیجئے، اور میں جو غلطی کیا، آپ کا راستہ جو روکا، اس کا کفارہ یہی ہے کہ آپ کی جانب سے سب سے پہلے میں جاؤں اور آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں کو مارتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ میرا بس چلے تو سب کو مار دوں، اگر میری تقدیر میں شہادت ہے تو آپ کے لیے شہید ہونا، آپ کے نانا جان کے لیے شہید ہونا ہے، اور آپ کے نانا جان کے لیے شہید ہونا در حقیقت اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاوداں پانا، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، اے مومنو تم انہیں مردے مت بول، یعنی ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے مر گئے مر گئے، ایسا مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، میری راہ میں جان دینے والا، یہ مرتا کہاں ہے؟ صورتاً موت اس پہ طاری ہوتی ہے، حقیقتاً وہ اعلیٰ زندگی پا لیتا ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اتنی سمجھ کہاں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مردہ مت کہو، تو پھر اگر ہم مردہ کہیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں امام حسین زندہ، امام حسین زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سامعین کرام، عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں پہنچ کر عورتوں کو نصیحت کرتے ہیں اور سب کو اختیار دے دیتے ہیں، تو حر بن ریاحی آگے بڑھتا ہے اور حر بن ریاحی یزیدیوں کو للکارتا ہے کہ تم میں اگر کوئی مرد ہے تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے۔ حر بن ریاحی کے مقابلے کے لیے یزیدی فوج سے ایک شخص آتا ہے۔ پہلے تو حر بن ریاحی عمرو بن سعد سمجھاتا ہے کہ اے حر، کیا نادانی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا تو کسی صوبے کی گورنری تجھے مل جائے گی، حسین کے پاس جائے گا تو سوائے موت کے کوئی چیز تجھے نصیب نہیں ہوگی، تیری بیوی بیوہ بنے گی، تیرے بچے یتیم بنیں گے۔ اگر ہمارے پاس آ جائے گا تو تجھے ایک ملک کی گورنری مل جائے گی اور تیرے گھر والے راج کریں گے۔ تو حر بن ریاحی نے کہا کہ تم جنت دکھا رہے ہو، تم مجھے دنیا دکھا رہے ہو، مگر میں
جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ بالآخر حر بن ریاحی شہید ہو جاتے۔ یہ پہلے شہید ہیں جو امام حسین ابن علی کی جانب سے گئے اور شہادت پائی۔ دشمنوں نے کہا کہ اے حسین، اب تمہارا وفادار دنیا میں نہیں رہا، ختم ہو گیا، مردہ بن گیا۔ یزیدی کہتے ہیں مردہ بن گیا۔ رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میری راہ میں جو قتل ہو جاتا ہے اے مومنو تم اسے مردہ مت کہو، مردہ مت کہو۔ تو مردہ کہنا منع ہے، مردہ سمجھنا بھی منع ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے مسلمان جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ خیال بھی مت کر۔ زبان سے بولنا بھی منع ہے، دل میں سوچنا یہ بھی منع ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہے، ان کے رب کے پاس انہیں رزق دیا جا رہا۔ تو حر بن ریاحی کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور عرض کرنے لگے نعم الحر حر بن الریاحی صبور عند مشتبک الرماح ونعم الحر اذ نادى حسینا وجاد بنفسه عند الصباح۔ یہ دو شعر جو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے، سننے والوں نے اسے محفوظ کر لیا۔ وہ شعر کیا تھی؟ نعم الحر، یہ حر ایک بہترین حر ہے۔ حر نام تھا ان کا، حر شریف انسان کو کہتے ہیں، حر آزاد انسان کو کہتے ہیں جو کسی کا غلام نہ ہو۔ تو یہ بہترین حر ہے، ریاحی کا بیٹا حر۔ صبور عند مشتبک الرماح، نیزے بھالے اس پر سایہ فگن ہو گئے مگر اس نے صبر کیا، صبر کیا، قائم رہا۔ وَنِعْمَ الْحُرُّ إِذْ نَادَى حُسَيْنًا، یہ کتنا بہترین حر ہے جب اس نے حسین کو بلایا، حسین کی مدد کے لیے آگے بڑھ گیا۔ وَجَادَ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الصَّبَاحِ، سویرے سویرے اپنی جان کو راہ حق میں قربان کر دیا۔ تو اس کے بعد یکے بعد دیگرے وفاداران حسین قتل کیے گئے، ایک کو شہادت کا جام پلایا گیا۔ یہ جو زمین ہے کربلا کی زمین، اس کا نام پہلے ہی سے کربلا ہے۔ ارض کرب و بلا و ارض سفک للدماء، یہ وہ زمین ہے جس میں کرب بھی ہے اور بلا بھی۔ کرب اور بلا، کرب کا معنی کیا ہے؟ دکھ، بلا کا معنی ہے مصیبت۔ اہل بیت پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں پر اس زمین میں مصیبتیں بھی آنے والی ہیں اور دکھ کے پہاڑ بھی ٹوٹنے والے ہیں۔ لہذا رب نے پہلے ہی سے اس کا نام کربلا رکھ دیا۔ یہ ارض سفک للدماء، خون کے بہنے کی زمین ہے۔ یہاں کس کا خون بہایا گیا؟ آل رسول کا خون بہایا گیا، نواسہ رسول کا خون بہایا گیا۔ حاضرین گرامی، دنیا کی لالچ بہت بڑی بلا ہے۔ جب دنیا کی لالچ
انسان کے دل کو گھیر لیتی ہے تو وہ اندھا بن جاتا ہے۔ اسی طرح یزیدی اندھے ہو گئے تھے، نہ انہیں جنت نظر آئی، نہ انہیں آخرت نظر آئی، نہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نظر آئی۔ عربی شاعر عرض کرتا ہے اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا، کیا وہ لوگ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ میدان محشر میں امام حسین کے نانا کے پاس جا کر شفاعت طلب کریں؟ کس صورت سے شفاعت طلب کریں گے؟ شفاعت طلب کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھیں میرے نواسے کی نازک گردن پر تم لوگوں نے تلوار چلائی، کیا اس وقت میری شفاعت تمہیں یاد نہیں آئی؟ تو کیا جواب دیں؟ کچھ بھی یاد نہیں رہا، بس دنیا دنیا، حکومت حکومت، سیاست سیاست۔ حضرات محترم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گئے لڑنے کے لیے، اپنی ہی جگہ رہ جاتے تو بہتر تھا۔ یاد رکھیے امام حسین گئے نہیں بلکہ آپ کو بلایا گیا۔ کوفے والوں نے خط پر خط لکھ کر آپ کو بلایا، تقریباً 150 خطوط آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ اتنے لوگ مجھے بلا رہے ہیں تاکہ میں حق بات کروں، اور اتنے لوگ میری مدد کے لیے، میرے سپورٹرز ہیں، میری مدد کے لیے تیار ہے، اگر میں نہ جاؤں تو خدا کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا پڑے گا، اس لیے آپ گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو آپ کو مجبور کیا گیا، آپ سے کہا گیا کہ 2 ہی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، 2 آپشن ہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ آپشن نمبر 1 یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجیے، آپشن نمبر 2 قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام حسین نے آپشن نمبر یہ کو ریجیکٹ کر دیا اور آپشن نمبر 2 کو اپنا لیا، چونکہ گیدڑ کی زندگی سے شیر کی موت بہتر ہے۔ یہ شیر خدا کا بیٹا، امام حسین شیر خدا کا بیٹا، یزیدی گیدڑوں سے کب ڈرنے والا تھا؟ تمہارا لشکر جرار ہے مگر امام حسین کے دل میں کوئی ہیبت نہیں، کیونکہ امام حسین شہادت کے شوق میں آئے تھے، شہادت کے شوق میں آئے تھے۔ بالآخر امام حسین کی شہادت کا وقت آ گیا، آپ دشمنوں کے نرغے میں گئے، کئی دشمنوں کو گاجروں اور مولیوں کی طرح کترتے ہوئے جب نڈھال ہوئے، نماز کا وقت آیا، نماز کا خیال آیا، آپ سجدے کی حالت میں آئے تو یہ شقی شمر لعین آگے بڑھتا ہے اور آپ کو لڑکا دیتا ہے، آپ کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ ذرا تیرا سینہ مجھے دکھا۔ جب اس نے سینہ دکھایا تو آپ نے کہا کہ میرے نانا جان نے جو نشانی بتائی وہ نشانی میں نے تیرے اندر دیکھی۔ بالآخر وہ آپ کو شہید کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیے یزید اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ یزید کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین کو مجبور کر کے میری بیعت امام حسین سے کروا لوں، امام حسین
میری خلافت کو، میری عمارت کو، میری حکومت کو، میرے تخت کو تسلیم کر لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ آپ مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وما علینا الا البلاغ المبین۔